السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ نظم شکوہ بند نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بند نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا ہے، جس میں اقبال نے اللہ سے شکوہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں کیوں اپنا نقصان کرنے والا بنوں، مستقبل کی فکر کیوں نہ کروں، ماضی میں کیوں کھویا رہوں، اور میں تو تیرا ہم نوا ہوں، کوئی گل تو نہیں ہوں، پھول تو نہیں ہوں کہ تیری طرح سے میں خاموش ہو کے سنتا رہوں اور تو بلبل کی طرح چہکتا رہے اور میں پھول کی طرح تیری باتیں سنتا رہوں اور سر جھکاتا رہوں۔ تو میری جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ مجھے اس بات پہ اکسا رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے شکوہ پیش کروں، جس طرح آپ بولتے ہیں اسی طرح میں بھی آپ کے سامنے اپنا شکوہ پیش کروں۔ اس میں وہ اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہے، کہتا ہے کہ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم۔ ہے بجا، یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے۔ شیوہ تسلیم، تسلیم کرنے کی یا مان لینے کی جو عادت ہے، جو خو ہے، جو انسان کے اندر جو خصلت ہے، مسلمان کے اندر جو خصلت ہے، کہ مسلمان ہے ہی اسی لیے کہ اس کو وہ تسلیم سے ہے نا، مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو مان لے، فوراً سر جھکا لے۔ تو کہتے ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، کہ ہم مسلمان لوگ جو ہیں وہ شیوہ تسلیم میں مان لینے کی عادت میں بڑے مشہور ہیں، کہ اللہ تیری بات مانتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم۔ ابھی ہم قصہ درد سنانے لگے ہیں، اپنے درد کا قصہ سنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم اپنے درد کا قصہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ مجبور ہو گئے ہیں۔ کیسی مجبوری ہے؟ ساز خاموش ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک ہم شکوہ پیش نہیں کر رہے تھے تیرے سامنے، تو اے اللہ تو سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس شکوہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی شکایت نہیں ہے تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم ساز خاموش تھے، ساز خاموش بنے ہوئے تھے۔ خاموش ساز، میوزیکل انسٹرومنٹ، ایسا میوزیکل انسٹرومنٹ جس کے اندر کوئی چیز بھری ہوئی ہو اور اس کا دم گھٹ جائے، آواز بالکل نہ نکل رہی ہو۔ آپ کسی بھی ڈبے کو اٹھا کے اس کو بجانا شروع کر دیں تو وہ ڈھولکی کی طرح بجنا شروع کر دے گا، لیکن اگر آپ اس کے اندر کوئی چیز بھر دیں، فرض کریں کوئی بالٹی ہے یا ٹین ہے، اس کو آپ ویسے اگر کھڑکائیں گے تو اس میں سے آواز نکلے گی، لیکن اگر اس میں پانی بھرا ہوا ہو یا کوئی اور چیز بھری ہوئی ہو تو پھر وہ آواز آپ کو نہیں دیتا، اس طرح کی آواز نہیں آتی۔ تو کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم ساز خاموش بنے ہوئے تھے اور ہمارے اندر دراصل فریادیں بری ہوئی تھیں، فریاد سے معمور ہیں ہم۔ ہمارے اندر فریادیں جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بول نہیں پا رہے تھے، شکوہ نہیں کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس شکوے نہیں تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ فریادیں اس قدر بھر گئیں کہ نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہماری زبان پہ، ہمارے ہونٹوں پہ نالہ یعنی فریاد آ گئی، اور اس کے آنے کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ویسے نہیں ہے، معذور ہیں ہم۔ یہ معذور وہ والے نہیں ہیں جس کی ٹانگ پاؤں یا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، ایسا نہیں۔ معذور عذر رکھنے والا، یعنی ہمارے پاس بہانہ ہے، عذر بہانے کو کہتے ہیں، کہ نالہ آتا ہے اگر لب پہ تم معذور ہیں ہم۔ اوپر اس نے کہا تھا فریاد سے بھرے ہوئے ہیں، ساز خاموش بنے ہوئے ہیں اسی وجہ سے، لیکن یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ اس قدر بھر گئے تھے نالے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر اوور فلو ہونا پڑا اور پھٹ پڑے، اور نالہ آتا ہے اگر لب پہ تم معذور ہیں ہم۔ ہمارے پاس بہانہ ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پھٹ پڑے ہیں، نالے بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، اے اللہ ارباب وفا، وفا کرنے والوں کا شکوہ بھی سن لے، کہ جن لوگوں نے ساری زندگی تیرے ساتھ وفا کی ہے ان لوگوں کا آج شکوہ بھی سن لے۔ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ خوگر کہتے ہیں عادی، جس کی عادت ہو جائے، خوگر۔ خوگر حمد، جو ساری زندگی تیری حمد بیان کرتا رہا، تیری حمد بیان کرنے کا عادی رہا ہے، اس سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، تھوڑا سا شکوہ بھی سن لے۔ اور اگلے بند میں ہی وہ کہتا ہے کہ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم۔ اس کو ذات قدیم بھی پڑھ سکتے ہیں اور ذات قدیم بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی بنے گا، کوئی فرق نہیں ہے۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، کہ اے اللہ تیری جو ذات تھی، تیری جو شخصیت ہے، یہ تو ہمیشہ سے موجود تھی، ازل سے موجود تھی، ہمیشہ سے موجود تھی، اس کا کوئی نقطہ آغاز بھی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے تھی۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، ذات قدیم ہمیشہ سے قائم رہنے والی ذات، شخصیت۔ پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، یہاں پھول کا استعارہ اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پہلے بند میں اس نے بلبل کا استعارہ اللہ کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن یہاں پھول کا استعارہ استعمال کر رہا ہے۔ کہتا ہے اے اللہ پھول تھا زیب چمن، اے اللہ تو موجود تھا پھول کی طرح۔ پھول تھا زیب چمن، زیب کہتے ہیں خوبصورتی کو، زیب چمن، چمن کی خوبصورتی کا باعث بنا ہوا تھا، چمن سے مراد دنیا۔ تو کہتا ہے پھول تھا زیب چمن، پھول جو ہے یعنی اللہ جو ہے وہ بذات خود چمن کی خوبصورتی کا باعث تو بنا ہوا تھا، پر نہ پریشاں تھی شمیم۔ پریشاں کی معنی پھیلی ہوئی، شمیم خوشبو کو کہتے ہیں، یعنی خوشبو جو تھی اس کی وہ دنیا میں پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ پھول تو موجود تھا، اس کی خوشبو دنیا میں پھیلی ہوئی نہیں تھی، اس کے اندر بند تھی، غنچے کے اندر بند تھی۔
یعنی کہ اللہ کا پیغام، خوشبو سے شمیم سے مراد یہاں اللہ کا پیغام، کہ اللہ تو موجود تھا، پھول کی مانند چمن کی خوبصورتی کا باعث بنا ہوا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ تیرا جو پیغام تھا وہ دنیا میں پھیلا ہوا نہیں تھا۔ شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ شرط انصاف نہیں پڑھنا ہے اس کو، کیا پڑھنا ہے؟ شرط انصاف ہے۔ شرط انصاف بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں اس کو، یہ درست نہیں ہے، اس طرح پڑھنے سے مفہوم جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا۔ شرط انصاف ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ اب انصاف کرنے کا وقت ہے، اے اللہ شرط انصاف ہے، انصاف کرنا چاہیے۔ اے صاحب الطاف عمیم، اے اللہ تو کون ہے؟ الطاف عمیم، عمیم عام سے ہے، الطاف لطف کی جمع ہے، لطف کہتے ہیں کرم کو، عنایت کو، اللہ کی مہربانی کو، کہ اے وہ اللہ جو صاحب الطاف عمیم ہے، عام الطاف کرنے والا، عام رحم و کرم کرنے والا، عام سے مراد تمام لوگوں پر کرنے والا۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک عام نام ہوتا ہے، ایک خاص نام ہوتا ہے جس کو ہم اس میں معرفہ اور نکرہ کہتے ہیں نا، تو جو اس میں نکرہ ہوتا ہے، جو اس میں عام ہوتا ہے، اس کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں، وہ تمام لوگوں میں کامن ہوتا ہے۔ یعنی فرض کریں میں کلاس میں کہتا ہوں کہ اے لڑکے، تو وہ لڑکے سارے میری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ یہ نام سب میں کامن تھا، عام تھا، اس لیے اس کو ہم نے کہا عام نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ عمیم عام سے ہے کہ وہ کرم کرنے والا، الطاف عمیم جو سب لوگوں پہ کرم کرنے والا ہے، کسی ایک پہ کرم کرنے والا نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ اے اللہ تو سب پہ کرم کرنے والا ہے، الطاف عمیم والا ہے، صاحب کے معنی کرنے والا۔ شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، اے اللہ تو ذرا سوچ تو صحیح انصاف کے ساتھ، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، کہ پھول کی جو خوشبو تھی، پھول جو موجود تھا، اس پھول کی جو خوشبو تھی وہ کس طرح پھیلتی اگر نسیم نہ ہوتی، باد نسیم نہ ہوتی، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوا نہ ہوتی، یعنی صبح کی وہ ہوا جو پھول میں سے نکلنے والی خوشبو کو فوراً پوری دنیا میں پھیلا دیتی ہے، کہ وہ اگر نہ ہوتی۔ یہاں اس سے مراد مسلمان ہیں، کہ مسلمانوں نے باد نسیم کا کام کیا، اور اے اللہ تیرا پیغام دنیا میں پھیلایا ہے، اگر یہ مسلمان نہ ہوتے تو تیرا پیغام کون پھیلاتا؟ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، کہ یہ جو پریشانی والا کام تھا، تیرا پیغام دنیا میں پہنچانا، یہ سارا کیا تھا؟ یہ پریشانی والا کام تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ یہ کیا تھا ہمارے لیے؟ کیا تھا؟ ہم کو جمعیت خاطر، جمعیت خاطر، خاطر کہتے ہیں دل کو یا دلی خیالات کو، دل میں پیدا ہونے والے خیالات جو ہوتے ہیں۔ جمعیت جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا، کہ دلی خیالات کا یا دل کا کسی ایک چیز پر جمع ہو جانا، جس کو دل جمی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ دل کے سکون کا باعث بننا، کہ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، یہ جو پریشانی والا کام تھا یہ ہمارے لیے دل کے سکون کا باعث تھا، دلی سکون کا، تسکین کا باعث بنا ہوا تھا، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، کہ یہ اگر ہمیں دل کے سکون کا باعث نہ ہوتا تو کیا کوئی دیوانی تھی کہ اتنا مشکل کام اپنے ذمے لے لیتی محبوب کی امت جو ہے؟ ورنہ یہ بڑا مشکل کام تھا، ہم نے اپنے دل کا سکون سمجھا، اپنے دل سے یہ کام کیا ہے، اسی وجہ سے یہ کام ہم کر سکے ہیں، ورنہ بڑا مشکل کام تھا۔ آگے جو ہے وہ انشاءاللہ چوتھے بند کو اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں، تاکہ لمبی نہ ہو جائے ویڈیو بہت زیادہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔